أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پارہ نمبر 1، سورت کا نام سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 137 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے جیسے کم علم طالب العلم کو سچ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی نے یہودیاں اور عیسائیاں دی گل نقل کیتی ہے، اور پھر اس دا اللہ کریم نے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے دوسروں کو کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا تو تم راہ پا جاؤ، جنتی بن جاؤ۔ تو قل میرا پیغمبر ان کو کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو گے جو حنفی تھا، یکسو ہو کر رب کو پکارنے والا تھا حاجات اور مشکلات کے اندر۔ اس کی ملت کی اتباع کرو گے، اس کی ملت کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ میں سے بھی نہیں تھے۔ اس طرح مشرکین نے دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہمارا ہی مذہب انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، وہ ہماری طرح اوروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، داتا، مختار کل، عالم الغیب مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ عقائد نہیں تھے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، مختار کل، ما فوق الاسباب، سننے جاننے دیکھنے والا، دینے لینے والا ہے تو صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، قولو تساں کہہ دیو او ایماندارو تساں کو آمنا باللہ اساں اللہ تے ایمان لے کے آیا، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، تے جو کچھ ساڈی طرف نازل کیتا گیا ہے اساں اس تے ایمان لے کے آیا، تے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام دی طرف نازل کیتا گیا ہے، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ان کی اولاد ہے جو ان پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، جیسا تم فرق کر رہے ہو کہ کسی پیغمبر کو مان رہے ہو اور کسی کو نہیں مان رہے۔
میں یہ کام نہیں کروں گا، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تم بعض کتاب مانتے اور بعض کا انکار کرتے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں دل و جان سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی مطیع ہیں، اسی کے ہی فرما بردار ہیں، کسی اور کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے ہو تم، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہویا تو کامیاب ہوگے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ ایمان لاؤ تو صدیق اکبر جیسا، ایمان لاؤ تو فاروق اعظم جیسا، ایمان لاؤ تو عثمان غنی جیسا، ایمان لاؤ تو علی المرتضیٰ جیسا، ایمان لاؤ تو حسن و حسین جیسا، ایمان لاؤ تو امیر معاویہ جیسا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا یہ ماننا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں اس بات سے کہ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہ لائیں، اعتراض کریں کہ ہم اس طرح ایمان نہیں لا سکتے، یہ ایمان تو گھر بار چھڑا دے گا، یہ ایمان تو اپنا وطن امن چمن چھڑا دیتا ہے، یہ ایمان تو اپنے بیٹوں کو بھی دشمن بنا لیتا ہے، یہ ایمان تو باپ کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ ایمان تو بیویاں بھی چھوڑنی، اس ایمان کی خاطر تو بیویاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جائیں تو سن لے میرا پیغمبر، یہ تو کھلی گمراہی میں ہے، دور کی گمراہی میں ہے، ہدایت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس آن قریب آپ کو کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں اللہ، یعنی آپ کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کو ملیا میٹ کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا، اس دن آپ کے خاتے میں آ جائیں گی۔ چند دنوں کی یہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح ملے گی، نصرت ملے گی، تو یہ ناکام ہوں گے اور آپ ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ہر پردوں کے پیچھے والی بات کو سننے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، اور کوئی نبی ولی پیر فقیر نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صفات ہو کہ پردوں کے پیچھے ما فوق الاسباب سن لے۔ العلیم، ہر ایک بات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے پردوں کے پیچھے کی حالت کو جاننے والا۔ السمیع العلیم، یہ دو صفتاں بھی خاص ہیں اللہ تعالیٰ دے نال کہ ہر پردے وچوں سننا یہ اللہ دی صفت ہے، کسی اور اللہ دے پیارے دی یہ صفت ہو نہیں ہے۔ ایویں العلیم، پردے دی پچھلی حالت دا علم رکھنا جاننا، یہ بھی اللہ دی صفت ہے، اس کے اندر کوئی اور اللہ دا پیارا بھی شریک ہو نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ دا رنگ ہے، یعنی دین اسلام جس نے قبول کر لیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ہوتا یہودی اپنا ایک رنگ لیندے ہوندے ہیں کہ ساڈا فلانا یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، اس قسم دا رنگ لیندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا ایمان انج دا قبول کر سی گیا جویں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے نو، تو فرمایا اے اصل رنگ ہے، اے دینی رنگ ہے، اے اللہ دی طرفوں رنگ لگ گئے نو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور سب تو زیادہ اچھا جڑا ہے وہ رنگ اللہ دی طرفوں جڑا ہے ملنا وہ ہے، یعنی اسلام والا رنگ ہے، جس نو اسلام مل گیا وہی اچھا بن گیا ہے، نہ کہ تھوڑے نقلی رنگ لائے ہوئے اچھے بندے ہیں نو، بلکہ اچھا وہی بن سی گیا جس نے دین اسلام نو قبول کیتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے ہی
آگے جھکنے والے ہیں، اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو حاجات اور مشکلات کے اندر پکارنے والے ہیں، کسی اور کی ذات کا ہم اس کو واسطہ وسیلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ذات اعلیٰ ہے، اس کے سامنے سب محتاج ہے، سب پر اس کا راج ہے۔ تو فرمایا میرا پیغمبر قل ان کو فرما دیجیے تو حاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں؟ ہم تم کو بلاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، حاجات اور مشکلات کے اندر اسی ایک کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہیں رہنے کے لیے زمین دی، تمہارے اوپر دن رات بنائے، لیکن تم الٹا کام کرتے ہو، تم تو ہماری مخالفت کر رہے ہو، ہمارے ساتھ جھگڑ رہے ہو کہ تم کیوں اکیلے اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، تم کیوں اللہ کو اکیلے ما فوق الاسباب سننے والا جاننے والا مانتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، تم تو اس کے انکاری ہو، ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں، الٹا ہمیں بھی کہتے ہو کہ اس رب کو نہ مانو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور سن لو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم اچھے کریں گے یا برے کریں گے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو تم اچھے عمل کرو گے یا برے کرو گے تمہیں بھی اسی کا بدلہ ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، اسی کے ہی سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، اسی کے ہی خالص ہو کر رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ اور بات کو مانے گا وہ نہ اللہ کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، یعنی نہ اللہ کا بن سکتا ہے، نہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ جو خالص اللہ کو پکارے گا حاجات اور مشکلات کے اندر وہی ہوگا جو نبیوں سے بھی پیار کرنے والا، ولیوں سے بھی پیار کرنے والا اور اللہ کو بھی ماننے والا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔